یاد رکھیے کہ انسان کے جسم میں دل بظاہر ایک کمزور سا ٹکڑا ہے، مگر حقیقت میں یہی پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ یہ سنور جائے تو خود بھی اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مرکز بن جاتا ہے اور پورے جسم کو بھی نورانی کر دیتا ہے، اور یہ بگڑ جائے تو خود بھی تاریکیوں میں ڈوب جاتا ہے اور پورے جسم کو بھی نافرمان بنا دیتا ہے۔ دل میں اخلاص، عاجزی، خشوع، خضوع اور توکل وغیرہ عمدہ اوصاف ہو تو انسان کا کردار بھی خوشبوئیں بکھیرتا ہے، جبکہ دل میں ریاکاری، تکبر، بے صبری اور بے یقینی ہو تو انسان کا کردار بھی وحشیانہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدَ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، بے شک جسم میں ایک ٹکڑا ہے مضغۃ، جب وہ سنور جائے یعنی ایمان اور معرفت سے منور ہو جائے تو پورا جسم سنور جاتا ہے، تمام اعمال و اخلاص و احوال اس کی وجہ سے درست ہو جاتے ہیں، اور جب وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے یعنی نافرمان ہو جاتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ٹکڑا جو جسم میں ہے وہ ہے وہی قلب، وہ دل ہے، اور یہ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 52 کے اندر یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے۔ دل کو جن اوصاف، اچھے اوصاف کے ذریعے مزین کرنے کا حکم دیا گیا کہ اس دل کو کن اچھے اوصاف سے آپ مزین کر سکتے ہیں، ستھرا کر سکتے ہیں، ان میں ایک وصف خیر خواہی بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابو رقیہ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی ہے۔ ہم نے پوچھا کس کی خیر خواہی دین ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ تبارک و تعالی، اس کی کتاب، اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کے حکام و علماء اور ان کے عوام کی خیر خواہی، یہ دین ہے۔ اور یہ جو روایت ہے یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 205۔ خیر خواہی کا مطلب ہے بھلائی چاہنا، ایسا جذبہ ہے کہ جو نہ صرف انسان کو لوگوں کی نظر میں اچھا بنا دیتا ہے بلکہ اس کے ذریعے سے انسان اپنے رب کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ یہ خوبی بہت سی بھلائیوں کا مرکب ہے۔ جو شخص دوسروں کی خیر خواہ ہوگا اسے ایسا ذہنی سکون عطا ہوتا ہے کہ دولت والے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دولت والے بے چین رہتے ہیں، اور جن کے پاس دولت نہیں ہے لیکن خیر خواہی کی دولت ہے وہ بڑی سکون سے زندگی گزارتے ہیں۔ انہیں بڑا اطمینان ملتا ہے کہ جب ایک بوڑھی عورت یا بوڑھا مرد اپنے سر کے اوپر بوجھ لے ہوئے چل رہا ہو اور
اس طرح چل رہا ہو کہ ابھی یہ سامان گرے گا اور خود بھی گر جائے گا، اچانک وہ خیر خواہ جاتا ہے، اس کے سر سے بوجھ اٹھاتا ہے اور اس کی منزل تک اس کو پہنچا دیتا ہے۔ اس کے بعد اس بزرگ سے دعائیں لیتا ہے، اور سارے رستے میں ہر قدم پر وہ بوڑھی یا وہ بوڑھا دعائیں دیتا ہے، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیری خیر کرے، اللہ تیری آل اولاد کی خیر کرے، تو نے مجھے گرنے سے بچایا، اللہ تجھے ساری دنیا میں گرنے سے محفوظ فرمائے۔ اس کے دل سے دعا نکلے گی، بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ماں میرے لیے دعا کرنا، بابا جی میرے لیے دعا کرنا، دل سے وہ دعا دے گا، اور جب آپ اس کو منزل تک پہنچا دو گے، اس کے چہرے کی مسکراہٹ اس کی دعا ہے۔ اندر سے وہ دعا دے رہا ہوگا، اوپر سے وہ مسکرا رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کہ آج اس خیر خواہ نے، اس میری خیر خواہی کرنے والے نے کتنی اعلیٰ دولت یہ لے کر جا رہا ہے، جیب میں کچھ نہیں ہے اس کے، لیکن خیر خواہی کی اس نے، ارے بڑے سکون سے جا کر سوئے گا، خوش ہوگا کہ آج میں نے ایک بوڑھے کے کام آ گیا، اس کو گرنے سے بچا لیا، ایک بوڑھی اماں کے کام آ گیا، اتنا بوجھ تھا اس کے سر پر، راشن لے کے بیچاری جا رہی تھی، تھوڑی آگے جاتی تو شاید گر جاتی، اس اماں سے آج میں نے دعائیں لے لی۔ اس کو جو سکون ملتا ہے، اللہ اکبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مالدار بھی وہ سکون نہیں پاتے جو خیر خواہ پاتا ہے۔